الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رمضان کی خوبصورت براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کے موقع پہ
خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن۔ میں سوچ رہا تھا ناظرین بات کا آغاز کہاں سے کروں، الفاظ کا چناؤ کیسے کروں، ترتیب کیسے دوں الفاظ کو، کیونکہ بہت ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام ہے کہ وہ ذات گرامی کہ کمال جہاں کمال کو پہنچے وہاں سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ خوبیاں جہاں اپنی خوبیوں کو انتہا کو پہنچے ناظرین، وہاں سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے، جن کے اوصاف بیان کرنا، میں یقین مانیے ناظرین میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، انسانوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اور اگر مجھے کہنے دیں، اجازت دیں تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات بھی بالکل طے ہے، اور یہ میرا عشق بھی کہتا ہے، میرا فہم بھی کہتا ہے، اور میں تو یہ بات دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کے سارے درختوں کو ملا کر قلم بنا لیجئے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیجئے، اور اس کے بعد کہیے کہ مولا کائنات کی شان بیان کرنا شروع کریں تو مولا کائنات کی شان کا شین بھی بیان نہیں کر سکتے کہ جہاں سے ان کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، کہ جو شیر خدا بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین علیہم السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں، جو صاحب سخاوت بھی ہیں، جو صاحب شجاعت بھی ہیں، جو عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، جو فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، جو علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہسوار بھی ہیں۔ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ناظرین اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرا۔ ذرا سوچئے ناظرین، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ٹھہرا، اور کمال یہ ہے کہ بتانے والا بھی کوئی اور نہیں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی روایت کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، تکا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے ابا جان کیا کمال روایتیں ناظرین، اصل میں ان روایتوں کو اللہ کرے ان حلاوتوں کے ساتھ ہم بیان کریں جن حلاوتوں کے ساتھ بیان کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ صرف روایات نہیں ہیں، یہ محبتوں کی داستانیں ہیں صاحب، یہ عشق کی داستانیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے مراتب کو سمجھنے، ایک دوسرے کے مراتب کو قبول کرنے اور ایک دوسرے کے مراتب کو بیان کرنے کی داستانیں ہیں۔ ہماری ماں بتلا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے ابا جان سے، اب جواب کیا ملا کہ اے ابا جان کیا وجہ ہے آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، عبادت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے علیہ السلام۔ حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب جواب انہوں نے کیا دیا سنیے، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے ان سے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کو بیان کرتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے، اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، آخری بات، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے۔ یاد نہ ناظرین آپ کو موقع کہ جب حضرت سعد کھڑے ہوئے تھے تو ترکش میں جب تیر دیے تھے، سرکار علیہ السلام نے اپنا ترکش دیا تھا اور فرمایا تھا تیر چلاؤ سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کیا، عشرہ مبشرہ میں آپ کیا فرماتے ذرا سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی 3 خصلتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک
ایک کا بھی حامل ہوتا، ایک کا حامل ہوتا تو مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ وہ محبوب ہوتا. اور 3 خصلتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. وہ نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا. اب خیبر کی بات ہو رہی ہے. اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور آخری بات کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. من کنت مولا ہو فاذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. آئیے ناظرین، بس آج مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدایت پیش کریں گے. شہادت کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں بس ہمارا نام لکھ دے جو یہاں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے اور وہاں بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے. ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب میرے دل کے قریب جناب ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی حسین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب. میرے دائیں جانب بھی ممتاز شناخہ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور آخر میں کچن کے محاذ پر موجود ہیں محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ. آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. بہت بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے. سب سے پہلے مہوش آپ بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج تو ایکچولی بس یہ سمجھ لیجئے نیاز مولا کائنات بنائیں گی آپ. بالکل ایسے بس یوں سمجھ لیں کہ نیاز مولا کائنات بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے میں نے ریسیپیز بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کچن ہے اس کے برتنوں کو اور اس کے علاوہ میں اپنے گھر کے برتنوں کو بھی لیمن میکس بار ہے اس سے واش کرتی ہوں اور اس میں 1000 لیموؤں کی خاصیت پائی جاتی ہے اور عام ڈش واش سے یہ تقریباً 3 گنا زیادہ کام کرتا ہے. اور اسی کی ایک نئی پروڈکٹ ہے، ٹف آن گریس ہے اور یہ سافٹ آن ہینڈ ہے اور اس میں وٹامن ای کی جو خصوصیات ہے وہ پائی جاتی ہیں اور یہ پاکستان کا نمبر 1 جو ہے ڈش واش لیکوڈ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ریسیپیز بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن منچورین ود رائس اور اسی کے ساتھ میٹھے پہ بنا رہی ہوں ربڑی کھیر. اور جو ڈرنک ہے وہ ہے، صاحب نے بہت توجہ سے مطلب یہ چکن منچورین کے بارے میں سنا ہے، مطلب انہوں نے بڑا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس بات پہ. جی. اور ڈرنک میں بنا رہی ہوں خربوزے کا جوس. ہاں ویری گڈ. تو اب انگریڈینٹس بتائیے کیا کیا استعمال کر رہی ہیں؟ ہاں، چکن منچورین ود رائس میں میں لے رہی ہوں بون لیس چکن لیا ہے 1 کلو، اس کو میں نے کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے. چاول ہیں اس میں 500 گرام جس کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا ہے جس کے میں ایگ فرائیڈ رائس بناؤں گی. اور اسی کے ساتھ نمک ہے حسب ذائقہ، لہسن کا پیسٹ ہے 1 چمچ، کالی مرچ ہے 1 چمچ، کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے 1 چمچ، سویا سوس ہے 2 کھانے کے چمچ، کارن فلور ہے تقریباً 4 چمچ. اس کو مکس کروں گی منچورین کو تھک کرنے کے لیے. انڈے ہیں 2 عدد، ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں فرائی کرنے کے لیے استعمال کروں گی چکن کے کیوبس کو. اور ادرک کا پیسٹ ہے 1 چمچ، کٹی ہوئی ہری مرچ ہے 2 سے 3 چمچ، ہرے پیاز ہیں 2 عدد، شملہ مرچ ہے اور جو پیاز ہے اس کو میں نے کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے ایز اے گارنش. سرکہ 1 چمچ، ٹماٹو کیچپ آدھا کپ اور چلی گارلک سوس ہے آدھا کپ. واہ. اور باقی مزید جو آپ جی مزید ہے ربڑی کھیر میں لے رہی ہوں دودھ. آپ ایک دم رک جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ مکمل ہو گیا. نہیں میں نیکسٹ پہ آ جاتی ہوں. ربڑی کھیر ہے، دودھ 1 لیٹر ہے، الائچی پاؤڈر ہے آدھا چمچ، چینی حسب ضرورت ہے، چاول 1 کپ لیں گے، اس کو فل بوائل کر لیں گے. کھوپرا لوں گی 2 چمچ، پستہ بادام کاجو تقریباً آدھا کپ ہے اور کیوڑا واٹر ہے تقریباً 1 چمچ. چاندی کے ورق لوں گی. کیسے کیسے آئٹمز استعمال ہو رہے ہیں؟ سن رہے. چاندی کے ورق لوں گی ایز اے گارنش کے. دیکھ نہیں رہے. اچھا، خربوزے کے جوس میں لے رہی ہوں خربوزہ کیوبس میں کٹ ہے 2 کپ، پانی 1 گلاس، چینی 2 چمچ اور برف لوں گی 1 کپ اور اس کو بلینڈ کروں گی اور اپنی افطاری میں ہم اس کو سرو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب اور پیر صاحب بھی چاہیں گے کہ وہ جو چکن منچورین آپ بنا رہی ہیں نا، جی وہ میرا خیال ہے اس کو جو ہے الگ رکھا جائے افطار میں. یقیناً جو بھی بنا رہی ہیں جو بھی بنا رہی ہوں سارا الگ کرنا اچھا نہیں ہے. کسی ایک ڈش کو جماعت میں سے نکالنا اچھا نہیں ہے. پوری جماعت آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی. اچھا جی، کھیر جو ہے ماشاءاللہ یہ خاص طور پہ، ویسے تو میں نے کہا آپ کو کہ سارا ہی آج نیاز مولا کائنات ہے، بس بات جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ سب انہی کے نام کا ہے. تو ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور پھر مولا کائنات کے فضائل ہم تو کیا بیان کریں گے صاحب، پوری کائنات بیان کر رہی ہے، بس اپنا حصہ ڈالیں گے. تو جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ناظرین اکرام، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر غذائیات محترمہ عائشہ ناصر صاحبانی. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اچھا جی مرتضیٰ، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. قرآن پاک آپ علیہ السلام کی جو فضائل بیان کرتا ہے، ذرا یہاں سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اس بات سے پہلے ایک بات کہنے کو میرا جی کر رہا ہے کہ آج جہنم کی آزادی کے عشرے کا پہلا دن اور پہلا دن تاریخ اسلام میں مولا علی کے ساتھ ہی منسوب ہے. تو یوں لگتا ہے کہ یہ جہنم کی آزادی اسی کے لیے رب نے مقرر فرمائی ہے. پہلا دن مولا علی سے منسوب کر کے جو مولا علی کی محبت میں سرشار ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قرآن مجید کی متعدد آیات حضرت مولا کائنات کی عظمت و شان کے بیان میں موجود ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کی شان میں ایک لفظ فرما دے تو وہی کافی ہے. اللہ اکبر، ختم ہو گئی نا بات. اور اگر پوری آیت اور پھر متعدد آیات ہوں تو یہ مبالغہ تعریف کہا جا سکتا ہے. اور مولا علی کی شان کی وسعت اور جامعیت کا استعارہ کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات نازل فرمائی. ان میں سے چند ایک کوٹ کر رہا ہوں. سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی ساتھ سنائے دوں. مولا علی حالت رکوع میں تھے، تو رکوع کی حالت میں ایک محتاج فقیر آیا، اللہ نے صدا دی اللہ کہ میری مدد کی جائے. اللہ. تو اس وقت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی انگشت مبارک میں ایک انگوٹھی تھی. حضرت علی مرتضیٰ نے اس فقیر کو اشارہ کیا، قریب آؤ اور یہ انگوٹھی اتار لو. تو وہ فقیر قریب آیا، اس نے حضرت علی کی ہاتھ سے انگشت سے انگوٹھی اتار لی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں اتری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ کی اداؤں کو قرآن کوڈ کرتا ہے اور محبوبیت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اللہ. اسی طرح مولا علی جو عکسے اور تصویر مصطفیٰ تھے، جو رسول اللہ کے مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے، سبحان اللہ، جو سراپا رسول اللہ کے اخلاق کا مجسم عملی نمونہ تھے، وہ مولا کائنات کی ادائیں بھی قرآن ویسے ہی کوڈ کر اللہ. یعنی کوئی عام انسان عمل کثیر کر لے نماز میں تو مفتیان کیا فرماتے ہیں؟ صورتحال کیا ہے نا. لیکن مولا کائنات جو ہے نماز کے اندر کسی کو عطا کر دیں تو قرآن کی آیات بن جائیں. کیا بات ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. فرمایا بے شک اللہ دوست ہے اور اس کے رسول دوست ہیں ایمان والوں کے، جو ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ پیش کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو یہ چونکہ مولا کائنات نے کیا تھا تو ان کے حوالے سے آیت اتری. یوں ہی قرآن مجید کی ایک اور آیت جس نے مولا علی کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. کیسی خوبصورت، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا. اللہ اکبر. خوبصورت بیان ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور آگے کیا فرمایا ہے؟ آگے فرمایا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ پوری آیت ہے. پوری آیت کا پہلے ترجمہ سنیں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ آپس میں بڑے مہربان اور شفیق اور کریم ہیں، بڑا اچھا ریلیشن ہے ان کا. کفار پر وہ سخت ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر سجدوں کے انوار روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بڑے آثار اور روایات نقل کی ہیں کہ والذین معہ سے مراد ہیں صدیق اکبر، رحماء بینہم سے مراد، اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم، رحماء بینہم سے مراد اور مصداق حضرت عثمان غنی، اور جن کے چہروں پر تمہیں رکوع اور سجود کے انوار کے آثار نظر آتے ہیں
اس سے مراد ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ. سبحان اور دیکھیں اس سے ان کی پاکیزہ سیرت کو کس طرح قرآن نے سبحان اللہ سبحان اور ایک آیت جس پر جب سے وہ آیت اتری ہے صرف ایک ہستی نے عمل کیا اللہ, پھر اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اچھا, یعنی وہ آیت نازل ہی ہوئی مولا کائنات کی شان کو بلند. وہ آیت کیا تھی؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایمان والو, جب تم ہمارے رسول سے خفیہ عرض و معروض کرنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ دے لو. یہ پروٹوکول ہے اس دربار کا. سبحان اللہ سبحان. پھر آنا بات کرنے. اچھا ہوا یوں کہ جو اغنیاء اور دولت مند لوگ تھے وہ چاہتے تھے ہمیں حضور سے خفیہ بات کرنے کا موقع ملے, علیحدگی میں ہم کچھ باتیں کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول بتایا, پہلے صدقہ کرو. جب یہ آیت اتری تو مولا علی سب سے پہلے اٹھے, انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اللہ, اور آ کر حضور سے بات کی اللہ. اس کے بعد اس آیت کا حکم ہی منسوخ ہو اللہ, یعنی یہ فضیلت صرف آپ ہی کو ملی ہے, صرف اور سبحان اللہ سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے پیر صاحب. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ ظاہر ہے ایک بات ہوتا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے تو کئی قرآنی آیات ہیں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ افطار کے بعد بھی مزید بات کریں گے, لیکن ایک بنیادی بات کہ مولا کائنات کی ذات کے ساتھ امت کی جو خاص مطلب ایک محبت کا جو حکم ہے, اس حوالے سے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑی خوشبختی اور خوش نصیبی کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں سلامی کا شرف نصیب ہو رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے قرآن مجید کے حوالے سے کہ کسی کے لیے ایک لفظ بھی اترے تو بہت ہے. تاریخ تفسیر قرآن میں حضرت مولا کائنات کے بارے میں سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے موجود ہے کہ 30 پارے قرآن ہے, حضور کی ذات کے بعد کسی شخصیت کی تعریف میں قرآن کی اتنی آیات نازل نہیں ہوئی جتنی آیات مولا کائنات کی شان میں نازل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واضح لفظیں نزلت فی حق علی 300 آیات. اللہ, یہ وہ واحد شخصیت ہے تاریخ اسلام میں حضور کی ذات کے بعد اللہ جس کی شان میں 300 آیات قرآن کی. اور امام المفسرین فرما رہے ہیں, سید المفسرین امام المفسرین فرما رہے ہیں. چونکہ میرا نقطہ صرف محبت کے حوالے سے ہے اس لیے اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں جس آیت میں خاص طور پہ محبت علی کا حکم میرے آقا نے بھی عطا فرمایا ہے, رب ذوالجلال نے بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان. ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے حبیب لوگوں تک وہ بات کھول کے پہنچا دے جو آپ تک آپ کے رب نے نازل فرمائی. اللہ اکبر. اس پر میں گنتی نہیں کر سکتا کتنے مفسرین نے کتنے صحابہ سے یہ بات بیان فرمائی اور روایت فرمائی کہ یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو حکم دیا کہ حبیب اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں پر یہ بات کھول کے بیان کر دے کہ جس طرح اس کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر امت محمدی کے لیے ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی ایک بنیادی جملہ دینا چاہتا ہوں, فیصلہ کن جملہ دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. محبت ہر کسی کے ساتھ جائز ہے لیکن حضور کے لیے حکم ہے حب الیکم من اللہ و رسولہ. کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو گے تو مومن ہو. اس آیت میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حبیب دنیا تک بتا دو کہ جس طرح کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا تم پر ضروری ہے, اسی طرح باب محبت میں, باب الفت میں, باب عشق میں خدا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر تمہیں ذات مرتضیٰ سے محبت کرنا. اللہ اللہ اللہ. اور میرے نبی نے اسی کی شرح میں وہ شورۂ آفاق جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل پیارے, آپ ہمیں جانوں سے احب بھی ہیں, اقرب بھی ہیں, املک بھی ہیں,
اولا جو ٹھہرے. پھر حضور نے مولا علی کا بازو کھڑا کر ارشاد فرمایا میں اولا ہوں نا رسول اللہ، غدیر خم، میں تمہیں سب سے زیادہ قریب ہوں نا، حضور قریب ہے، میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہوں نا، قریب ہے. یعنی ابھی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جو کہنے جا رہا ہوں تیار رہنا، تیاری کر کے. اور یہ تیاری کرنی بڑی ضروری تھی اس لیے کہ کوئی علی کی محبت کو باقی محبت کے ساتھ مکس نہ کر دے. یعنی تشریح پہلے سرکار فرما رہے ہیں. یہ حضور نے پہلے کہا کہ علی کی محبت کا لیول میری امت میں نے اور رکھا ہے، اور رب کا حکم اس کا اور ہے. محبت ہر پیارے سے کرنی ہے، ہر عزت والے سے کرنی ہے، لیکن یہ اسپیشلٹی محبت کے حوالے سے حضور کے بعد صرف علی کو حاصل ہے کہ حضور نے صرف علی کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، جس کا مطلب من کنت مولا پہلے حضور، پھر فہذا علی مولا. حضور کی ذات کے بعد جو محبت کا سب سے اونچا لیول ہے کسی بھی انسان کے لیے، اس کا حکم قرآن نے علی کی ذات کے ساتھ. سبحان. اور سب سے پہلے کمال تو یہ ہے کہ یہ بھی بتانا چاہیے نا لوگوں کو کہ امت میں سب سے پہلے اس قول مبارک کے بعد جس شخصیت نے سر تسلیم خم کیا وہ فاروق اعظم کی ذات ہے. وہ تو یقیناً ظاہری بات ہے. اب حضور کے جو مخاطبین تھے ان میں سے کمال کے مخاطبین تو صدیق ہیں، فاروق ہیں. حضور کے تربیت یافتگان میں جناب صدیق ہیں، فاروق ہیں. تو جہاں حضور کی تربیت پوری طرح پورے جوبن پر تھی، ظاہری بات ہے حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کو انہوں نے ہی سب سے پہلے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اس کا تعارف کرنا تھا. صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان پاک ہوں، یہ تربیت مصطفیٰ کے شاکار لوگ ہیں، اور یہ نبی کی زبان تو بعد نبی کے ارادے پہ صدقے ہونے. یہ بات تو حضور نے کہہ دی، حضور اشارہ بھی کر دیتے، بھرے مجمع میں حضور اشارہ بھی کر دیتے، بلکہ نہ اشارہ بھی کرتے تو صدیق اور عمر کے پاس تو یہ بھی ہے کہ وہ اشارے سے پہلے بھی حضور کے مزاج شناس. اچھا میں تو ایک اور بات پیر صاحب جانتا ہوں، انہوں نے ہی یہ کرنا تھا. میں ایک اور بات سوچ رہا تھا آپ کی بات سے. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ دونوں اہل علم موجود ہیں، کہ اگر ہم عام جیسے انسان، بلا تمثیل پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم عام جیسا ہم عام آدمی ہیں نا، اپنے لیے داماد تلاش کرتے ہیں تو ٹاپ آف دا لائن لڑکا تلاش کرتے ہیں، ٹاپ آف دا لائن اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو سب سے بہترین ہوگا دنیا میں ہماری نظروں میں وہ تلاش، جس کا محبوب اس کی بیٹی ان کے لیے تلاش ہو رہا ہے تو ٹاپ آف دا لائن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلا تمثیل اسے ہی، لیکن اس سے راستے بہت کھلے کہ داماد کے لیے ہر سسر انتخاب کا لیول بہت اچھا رکھتا ہے. حضور کا انتخاب کا لیول دیکھیں کتنا اونچا ہوگا. لیکن اس میں ایک اور حسن یہ ہے کہ جناب زہرا پاک کے لیے علی المرتضیٰ کا انتخاب صرف حضور نے نہیں کیا. اس کا حسن جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ حضور نے آ کے کہا کہ اللہ نے زہرا تیرے لیے علی کو منتخب کیا. اللہ اکبر. آسمانوں سے فیصلہ ہوتا ہے. اب جب خدا بھی منتخب کرنے والا ہو، مصطفیٰ بھی منتخب کرنے والا ہو، تو انتخاب کیا ہوگا؟ پھر انتخاب کیا ہوگا؟ بات آگے بڑھاتے ہیں. کہنا پڑے گا یہ جملہ کہ علو شان علی کا کوئی حساب نہیں. واہ واہ. علی علی ہے، علی کا کوئی جواب نہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. عائشہ ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور ظاہر ہے آپ ماہر غذائیات ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ بڑی اچھی سی ٹپس جو ہیں لوگوں کو دینے والی ہیں. تو کون سی ٹپ سے ابتدا کر رہی ہیں بتائیے؟ سحری سے ابتدا کر لیتے ہیں کہ ہم سحری میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کیا کیا جو غلطیاں 20 دن سے کر رہے ہیں. ہاں اب تو 10 دن رہ گئے. اب تو ان غلطیوں کو یہ کہیے کہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اور اگلے رمضان میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یا پیاس کا عنصر جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ ذرا جلدی لگنے لگ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم لوگ نمک کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نمکین لسی ہو گئی، نمکین مشروبات کا استعمال، چاہے لیمنیٹ کی فارم میں ہے چاہے کسی بھی فارم میں نمکین مشروبات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈائیوریٹک ہے، نمک جو ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز آتی ہے اگر ہم نمکین سے ہٹتے ہیں تو ہم میٹھی چیز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، میٹھی لسی آ جاتی ہے. موٹے ہو جاتے ہیں، موٹے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. ہاں بالکل. اچھا پیر صاحب انڈورس کر رہے ہیں، اس کا مطلب پیر صاحب جو ہے حکمت سے بھی شگف ہے، مطلب تجربہ ضرور ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو اگر آپ میٹھی یا نمکین مشروب کی طرف رہتے ہیں تو پیاس زیادہ لگتی ہے، کوشش کریں کہ پلین واٹر کا استعمال کریں. اور ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی سحری شروع ہوتی ہے ہم پانی کا استعمال ایک دم بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب تھوڑی
تھوڑی دیر تک ہمارا جو ہے بند ہونے والا ہے اور ہم پانی جو ہے اس کے بعد نہیں پی سکیں گے. یہ سوچ کے ہم بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. ہماری کڈنی زندگی کا آخری گھونٹ جو پی رہے ہوتے ہیں, ہماری کڈنیز ایک گھنٹے میں 3 گلاس سے زیادہ پروسیس نہیں کر سکتی. تو اگر آپ 3 گلاس سے زیادہ ایک گھنٹے میں پی رہے ہیں, یا جیسے پوری پوری بوتل لوگوں نے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ انتہائی غلط ہے. آپ اپنی کڈنی پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. بالکل. اور یہی چیز افطار میں بھی لے کے چلنی ہے آپ نے. اگر آپ افطار میں بھی, جیسے ہم لوگ مشروبات جب لیتے ہیں, میں نے کئی پیشنٹس کو دیکھا ہے, کئی کلائنٹس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم صرف پانی پیتے ہیں, ساتھ میں ایک کھجور کھاتے ہیں, لیکن پانی ہم بہت زیادہ پیتے ہیں. اب اگر وہی بات کہ 3 گلاس سے زیادہ پانی, چاہے پلین واٹر ہے, نمک بھی نہیں ہے, چینی بھی نہیں ہے, لیکن 3 گلاس سے زیادہ پانی کا آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ اپنے گردے پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. پانی کا استعمال تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. ان ایوریج ویسے ایک ہیلدی, مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈائٹ پلان کی بات کریں تو اس میں 8 گلاس پانی جو ہے وہ دن میں آپ کو پینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ایک نارمل بندے کو جس کو بہت زیادہ سویٹنگ نہیں ہوتی ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ جم کر رہا ہے, کوئی ورک آؤٹ کر رہا ہے, تو اس کو اس حساب سے جس کو جتنی سویٹنگ ہو رہی ہے وہ اس حساب سے پانی کا انٹیک جو ہے وہ اپنا زیادہ کر دے. لیکن یہ بات بڑی اچھی آپ نے بتائی. اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ میٹھا کھاتے ہیں رات میں اور نمک کا استعمال کرتے ہیں تو پیاس کی شدت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہم لوگ بیسکلی ہم پلین واٹر سے بھاگتے ہیں. آپ دیکھیں نا, پلین واٹر اگر کلائنٹس کو بھی میں کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا. یہ نہیں کرنا, پلین واٹر کا ہی استعمال کرنا ہے. نہ تو کوئی شربت ہونا چاہیے, نہ کوئی لسی ہونی چاہیے, نہ منٹ مارگریٹا ہونی چاہیے, نہ لیمو پانی, کچھ بھی نہیں. صرف سادہ پانی کا استعمال کریں گے تو ہائیڈریشن ہوگی. اور ایک اور چیز میں بتاتی چلوں, ہائیڈریشن ایک سٹیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اکٹھے بہت زیادہ پانی پی لیا تو جی آپ ہائیڈریٹڈ فیل کریں, ایسا نہیں ہے. افطار سے لے کے سحر تک تھوڑا تھوڑا پانی کا استعمال کرتے رہے. بس تھوڑا تھوڑا میں یہ ہو سکتا ہے آپ ایک ایک گھونٹ کر کے استعمال کر لیں, یا آدھا آدھا گلاس کر کے. بہت پیاس لگی ہے تو ایک ایک گلاس کر کے استعمال کر لیں. اگر آپ اکٹھے 10 بجے یاد آتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو اکٹھے 2-3 گلاس پی لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. پھر آپ باڈی پہ بہت زیادہ بوجھ بھی ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں کر رہے, صرف باڈی پہ. یہ کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے میرے خیال ہے نا. ہاں بالکل, یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ میں نے اگر 2-4 گلاس ایک دم پی لیے تو یہ میری باڈی میں رہے گا, مجھے پیاس نہیں لگے گی. وہ تو وہاں کچھ نہیں ہے. یہ سہولت اللہ نے صرف اونٹ کو عطا فرمائی. اونٹ کو عطا کی, وہ پانی سٹوریج کر سکتا ہے, انسان کو بالکل انسان کو نہیں ہے. اچھا وہ گائے کا بھی ہے نا, وہ بھی جگالی کرتی رہتی ہے نا. وہ جب مثال کے طور پہ گھاس وغیرہ کھا لیتی ہے تو مستقل وہ جگالی کرتی رہتی ہے. پانی کے حوالے سے سٹوریج صرف اونٹ کے پاس ہے نا, ہمارے پاس نہیں. بالکل. چلیے جی, پیر صاحب نے بتا دیا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, ابھی عائشہ سے مزید ٹپس بھی لیں گے, اور ظاہر ہے مولا کائنات کا تذکرہ پاک ہے, انشاءاللہ بات چیت رہے گی, اور پھر جب افطار کے بعد مستقل طور پہ گفتگو رہے گی تو بہت سے پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے. کہیں مت جائیے گا, آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع, اور 21واں روزہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے. ہمارے ساتھ ظاہر ہے محوش ستارہ صاحبہ موجود ہیں. جی جناب, کہاں تک پہنچا سلسلہ آپ کا کھانا پکانے کا؟ جی ہماری جو افطاری ہے وہ بالکل تیار ہے. آج میں کچھ تھوڑی سی ریسیپی بھی بتاؤں گی ساتھ ساتھ. میں نے چکن منچورین ود ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ بنایا ہے. تو جو چکن ہے وہ میں نے بون لیس لیا تھا, جس کو میں نے انڈا اور کارن فلور لگا کر, نمک کالی مرچ لگا کر ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کیا, اور دوسری طرف میں نے اس کی ساس بنائی جس میں کیچپ تھی, سویا ساس تھی, سرکہ, نمک, کالی مرچ, اور اسی کے اندر میں نے اس کو ایڈ کیا. اور اس میں نے ویجیٹیبلز یوز کی ہیں, کیپسیکم اور پیاز, اور ان دونوں کو یوز کرنے کے بعد جو میں نے سینٹر میں اس کا گارنش کی ہے وہ رائس کے ساتھ کی ہے, جس کے اندر میں نے انڈا لیا ہے, ڈالڈا کلونجی کنولا آئل لیا ہے, اور اسپرنگ انین لیے ہیں, اور تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے, بہت زیادہ سالٹی نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ جو میں نے ربڑی کھیر بنائی ہے, اس کے اندر میں نے دودھ لیا ہے, چاول لیے ہیں. ربڑی کھیر جی بالکل. اس کے اندر میں نے پراپرلی ربڑی نہیں ڈالی, لیکن میں نے مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. جی بالکل, میں نے جو پراپر کھویا ہے اس کو میں نے ڈال کے اس کو تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ کوک کیا ہے. ساتھ میں نے اس میں ابلے ہوئے چاول ڈالے ہیں, الائچی پاؤڈر ڈالا ہے, تمام پستے, بادام, کاجو, سب نٹس ڈالے ہیں. سر جھکا لیں, یہ ان کے پکا مطلب کا آئٹم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں نا, یہ ونڈورز ہو گئی بات. اور اسی کے ساتھ میں نے
چاندی کے ورک کے ساتھ میں نے اس کی گارنش کی ہے. اور جو تھرڈ میری ریسیپی ہے وہ ہے میلن جوس, جو خربوزے کا جوس بنایا ہے. اس میں نے خربوزے کے چنکس لیے ہیں اور ساتھ میں 1 گلاس پانی لیا ہے. اسی کے ساتھ 2 ٹیبل اسپون شوگر بھی میں نے زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر نیچرلی یہ میٹھا ہوتا ہے. اور اس کو میں نے آئس کے ساتھ بلینڈ کیا اور یہاں پہ سرو کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بنائے ہیں چکن پکوڑا کو میں نے فرائی کر لیا. چکن پکوڑے جی, کیونکہ افطاری میں اگر پکوڑے نہ ہو تو پھر افطاری کا مزہ نہیں آتا. وہ تو ہم تو یہ کوئی غیر شرعی کام ہو جائے گا ہمارے دسترخوان پہ. بالکل, پکوڑے, سموسے اور چاٹ, یہ تینوں چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کا لازمی حصہ ہے پکوڑے اور سموسے کھانا. بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر. اچھا یہ بتائیے, اسی سے ریلیونس تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں عائشہ خاص طور پہ تیزابیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, دھڑا دھڑم پکوڑے کھاتے ہیں, دھڑا دھڑم سموسے کھا رہے ہوتے ہیں, اور جی جو آتا ہے بس جی وہ بیچارہ معدہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں, مطلب مستقل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو تیزابیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ذرا اس حوالے سے بتائیں کیا کیا جائے. دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ ناشتہ ہمیشہ بادشاہ کی طرح کرو. جب ہم خالی پیٹ رہے ہیں اتنی دیر اور اس کے بعد ہم کیلریز بہت زیادہ لے رہے ہیں لیکن کھوکھلی غذا, جنک جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ کسی کام کی چیز کسی کام کی چیز ہم نہیں کھا رہے, پھر آ جاتا ہے دودھ سوڈا اس کے ساتھ یا کوئی فزی ڈرنک کا استعمال کر لیتے ہیں, فرائیڈ چیزوں کی بھرمار ہم نے کی ہوتی ہے. اگر کوئی ہیلدی چیز جیسے چنا چاٹ ہیلدی ہے, فروٹ چاٹ ہیلدی چیز ہے, اس کے اوپر بھی چاٹ مسالہ اتنا ڈال دیں گے یا جوس ایسا ڈال دیں گے جس کی وجہ سے تیزابیت کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. میں افطار کے بعد وہ کالے چنے اور وہ کھیرا کھا رہا ہوں تو لوگ مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, کتنا غریب آدمی ہے یہ. ہاں ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ, ایک کلچر ہے نا ہمارا کہ ہم نے بہت زیادہ فرائیڈ چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور فرائز کا استعمال یا جتنی ہمارے پاس تلی ہوئی چیزیں ان کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم سحری دیکھیں اس میں بھی پراٹھے کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تیزابیت کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ پیپرمنٹ ڈی ٹاکس کا استعمال کیا جائے. پیپرمنٹ ڈی ٹاکس کیا ہے؟ 1 چائے کا چمچ سونف, 3 سے 4 چھوٹی ہرے رنگ کی الائچی اور پودینے کے تھوڑے سے پتے. حسب ذائقہ آپ نے ایک بوٹل کے اندر ڈال کے رکھ دینے ہیں. آپ چاہیں تو بے شک ½ لیٹر کی بوٹل لے لیں, بے شک 1 لیٹر کی بوٹل لے لیں, بے شک 1.5 لیٹر کی, کوانٹٹی یہی ہونی چاہیے. اور افطار کے بعد سے لے کے سحر تک تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ تیزابیت کو بہت حد تک کم کر دے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے یہ ڈیٹاکس نہیں بنایا, آپ پیپرمنٹ ٹی تیار کر سکتے ہیں. یہی چیزیں 1 کپ پانی کے اندر ڈال کے, ڈائریکٹ اس کو پکانا نہیں ہے, اس کو ڈال کے ڈھک کے رکھ دیں. 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کو سٹرین کر کے استعمال کر لیں کھانے کے فوراً بعد. اچھا, کھانے کے فوراً بعد ہم کسی قسم کی کوئی ڈرنک استعمال نہیں کر سکتے, نہ تو چائے نہ گرین ٹی. یہ سب تیزابیت کی وجہ بنتی ہیں. یہ میں کلیئر کرتی چلوں. ہمیں جو عادت ہے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے روزہ رکھ کے, ہاں چائے فوراً پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں, افطار تو شروع ہی چائے سے ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا. پیپرمنٹ ٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ افطار کے فوراً بعد لے سکتے ہیں. یہ آپ کو ڈائجیشن میں بھی ہیلپ کرے گی, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں اینڈ کیفین نہیں ہے لیکن اس میں. بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب, محبت مولا کائنات. اچھا جی, میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے, بلکہ 2 حدیثیں. ایک امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. نبی کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کی اس امت میں مرکزیت, عالمگیریت اور آپ کی ذات کی حساسیت کو امت کے دلوں میں براجمان کیا. اللہ, آپ نے یوں فرمایا, لوگو مثل علی کمثل الکعبۃ, علی کی مثال تم میں یا میری امت میں اس طرح ہے جیسے غلاف میں لپٹا ہوا کعبہ ہے. اللہ. اور سنو کعبے کے حوالے سے بات, النظر الیہا عبادہ, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے. اللہ. والحج الیہا فریدہ, کعبے کا حج فرض ہوتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, مولا علی کی محبت بھی عبادت ہی نہیں بلکہ فرض ہے. بغیر مولا علی کی محبت کے کسی کی نجات ممکن نہیں. اللہ. دوسری حدیث پاک جس کو امام حاکم بغض علی اگر ہو معاذ اللہ علیہ السلام تو پھر تو بربادی ہے, دوزخ ہے, تباہی اور بربادی ہے, برے خاتمے کی یہ بنیاد ہے. جس کے دل میں مولا علی کا بغض ہے, جنید بھائی میں کیٹاگوریکل کہہ رہا ہوں, اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مولا علی کی محبت ایمان ہے, کل ایمان ہے, اب کل ایمان ہے, اور بغیر ایمان کے تو بندہ جنت تو نہیں جا سکتا. اللہ. دوسری حدیث پاک, اسے امام حاکم نے مستدرک میں, امام طبرانی نے بھی معجم الکبیر میں نقل کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اوحی الی
فی علی ثلاث، تین باتوں کی علی کے حوالے سے اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے. تین باتوں کی اللہ نے مجھے علی کے حوالے سے وحی فرمائی ہے. پہلی بات انہ امام المسلمین، علی سارے مومنوں کا امام ہے، اللہ مسلمین کا امام ہے. وَأَنَّهُ امام المتقین، علی متقین کا بھی امام ہے. وَأَنَّهُ قائد الغر المحجلین، اور علی مرتضیٰ کل قیامت جتنے روشن چہرے ہوں گے سب کے قائد علی مرتضیٰ. اللہ اکبر. قصیدہ غوثیہ کی طرف آتے ہیں. مختصر وقت میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا یہ محبت مولا کائنات کے حوالے سے ذرا افطار سے پہلے کچھ حصہ ڈالیے. محبت مولا کائنات پر ہم پچھلے چنگ میں بھی بات کر رہے تھے. اب حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. محبت مولا کائنات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اس حوالے سے کمال کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے بعد کوئی اور سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی. سرکار نے کلیئر فرما دیا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کی محبت، اس کا تعارف یہ ہے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور یہ آج کے دور کا نظریہ نہیں. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی. اللہ فرماتے ہیں کہ محفل جمعی ہوتی، ہم کوئی ذکر کرتے منافق بیٹھے رہتے، ہم کوئی بات کرتے منافق بیٹھے رہتے، کوئی ڈسکس کرتے منافق بیٹھے رہتے. جب ہمارا دل کرتا کہ منافقوں کو اٹھا دیں تو ہم علی علی کرنا شروع بھائی سبحان. یعنی اس کا علی علی کر کے منافقوں کی پہچان کروانا یہ حضور کے صحابہ کی سنت. مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے نام علی لے لے علیہ السلام، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا کہ ایمان کی سرخی وجود میں موجود ہے، اور اگر چہرہ بجھ جائے تو سمجھ لینا کہ بغض کی سیاہی جو ہے وجود کے اندر موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صحابہ کے سردار یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو اس پر انعام یہ فرماتا ہے کہ اسے محبت علی عطا. سبحان اللہ. جی آئیے قصیدہ غوثیہ سے آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سوالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر
الرحال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان تبولي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقت قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم 21 رمضان المبارک یوم شہادت مولا کائنات افطار کی قبولیت کی گھڑیاں ان ساری نسبتوں کے جمع کر کے ان سب کے طفیل ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے تمام ناظرین اور ان کی فیملیز کی حساب کتاب نہ لینا اپنی رحمت سے ایسے ہی بخشش فرما دے زندگی بھر کے سارے گناہوں سے درگزر کر دے اے اللہ ہمارا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے خصوصاً میرے مالک آج جتنے ہمارے ساتھ احباب دعا میں شریک ہیں جس جس گھر میں اس دعا کی آواز جا رہی ہے ہر گھر سے ہر طرح کی بیماری ختم فرما دے صحت یابی اور شفا عطا کر دے ایک دوسرے کا احترام اور زندگی میں آسانیاں سکون اور راحتیں بخش دے خصوصاً میرے مالک وہ لوگ جو کاروباری حوالے سے یا اولاد یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر کرب میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے مقروضوں کے قرضے اتار دے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے مسافروں کو خیریت سے منزل تک پہنچا دے مظلوموں کو ظالموں سے نجات بخش دے ظالموں کے ظلم سے ہاتھ روک دے اور اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو کرائسس اور بحرانوں سے نکال کر عالم انسانیت میں باعزت اور باوقار مقام عطا کر دے
خصوصاً میرے مالک وہ ماں باپ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، اے اللہ تجھے سیدہ زہرا کے دوپٹے کا واسطہ ان کو مناسب اور موزوں رشتے عطا کر دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے، بچیاں گھروں کو واپس آ گئیں، میرے مالک انہیں بھی با کردار فیملی، با کردار لائف پارٹنر عطا فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی خیر فرما۔ کرونا وائرس کی وبا کا اندوہناک سایہ ہمارے ملک سے اٹھا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔ ناظرین کرام، بس آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے نجات کے عشرے سے بس ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو، مرحب دو نیم ہے شر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے شر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ یہ
ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملک کے ممتاز بزرگ سینئر ثنا خواں ہمارے بہت ہی پیارے جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب خوبصورت انداز میں منقبت کا نذرانہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات، افطار کا موقع ہے، 21واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، شہادت مولا کائنات ظاہر ہے آج ہمارے ذکر پاک میں ہے، اور ہمارے ساتھ دو ممتاز شخصیات موجود، میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ ایک بار پھر آپ دونوں احباب کو اور اختر صاحب آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بات یہ صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے کنڈکٹ بتلا دیا۔ اچھا، جو سرکار نے فرما دیا وہ حق بھی اور سچ بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی بات نہیں ناظرین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں مولا کائنات کی محبت سمجھاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اب ذرا اسکیل اور پیمانہ دیکھیے صاحب، مولا کائنات کی شخصیت وہ ہیں جو منافقین کو اور محبین کو اور مومنین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے اندر منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اب ایک بہت ہی کمال روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ناظرین، اس میں ذرا محبت کا اور الفت کا پیمانہ دیکھیے کہ قدرت کیسے سیٹ کر رہی ہے محبت کا یا مقام مولا کائنات کا پیمانہ۔ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت لایا گیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ یعنی اب یہ قدرت کی صوابدید تھی کہ جس محبوب ترین کو چاہے بھیج دے۔ اب آیا کون ناظرین ذرا سنیے، چنانچہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول کرنے لگے۔ اسی طرح سے حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ، آخری روایت بیان کر رہا ہوں، ہماری ماں جان آل اولاد سب کچھ ان پہ قربان ہو جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے آواز سنی، پردے کی اوٹ سے آواز سنی کہ ام المومنین میری والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے ام المومنین سے میری والدہ کچھ پوچھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے اس شخص کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟
ہماری ماں فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ آپ مجھ سے اس شخص کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، بخدا میرے علم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب نہ تھا، اور نہ روئے زمین پر ان کی بیوی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب تھی، نہ ان سے بہتر کوئی نہ ان سے بہتر کوئی۔ تو آئیے ناظرین ان بہترین پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قناعت، جو زہد و تقوی ہے، اس حوالے سے بہت اہم بات کی ہے آپ نے۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون اور چین نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہاں صحیح۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جنید بھائی، وہ آدمی جس کی زندگی میں قناعت نہیں ہے وہ کبھی سکون اور اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکات میں ہے، اور اس کو روایت بھی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے خود کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر قناعت کر لے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اس آدمی کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاؤں میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ کر نہیں پاتے، نتیجتاً جو ہے اس پر بھی راضی رہنے کی توفیق ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری اہم بات یہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ سادہ لباس پہنتے تھے، انہیں برینڈڈ سوٹ، جو اس زمانے میں بھی یمنی جو سوٹ ہوتے ہیں، بہت صحیح آپ نے کہا، برینڈڈ، بالکل آپ برینڈ کانشیس نہیں تھے۔ واہ اچھی بات، کاش کہ ہم آپ کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ سادہ لباس پہنتے، حتیٰ کہ آپ جب بھی لباس خریدتے تو دو طرح کا خریدتے، ایک اعلیٰ اور ایک سادہ۔ آپ حیران ہوں گے، اور میرے ناظرین سے ریکویسٹ ہے یہ بات غور سے سنیں۔ اعلیٰ لباس اپنے غلام کمبر کو پہناتے اور سادہ سا لباس خود۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ترین لباس اپنے پہنے، اور دکان پر جا کے کہتے ہیں یار جو سستا سا سوٹ ہے نا وہ دے دو، میں نے اپنے ملازم کو دینا۔ یہ ہماری ترجیحات۔ اللہ، پھر مولا علی کے لباس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیبند لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارے لباس پہ تھوڑا سا داغ بھی لگ جائے ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑی جگہ پیبند والا تو اب تصور ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ مولا علی اپنی استری کی اگر شائن آ جائے فرنٹ پہ کالر پہ تو وہ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اپنی خلافت کے زمانے میں مولا کائنات جو لباس پہنتے تھے اس پر بھی پیبند ہوتے ہیں۔ تو کچھ احباب نے درخواست کی عالی جا، اس سے آپ کی جو ریاست میں جو آپ کا منصب ہے، جو آپ کا مقام ہے، لوگ باہر سے آنے والے اس کو حقیر سمجھیں گے کہ ان کے بادشاہ، ان کے امیر المومنین، ان کے خلیفۃ الرسول کے لباس کا یہ عالم ہے، تو اس سے وہ آپ کی شخصیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا میاں یہ وہ لباس ہے جو دل سے غرور کو دور رکھتا ہے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے۔ واہ واہ واہ۔ بندے نے مہنگا شوز، مہنگا لباس، مہنگی گھڑی پہنی ہو تو خواہ مخواہ اپنے اندر کروفر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت مولا علی پاک کے زندگی کی سادگی کا اور آپ کے زہد کا عالم یہ تھا کہ آپ جو غذا کھاتے وہ اس غذا میں بھی آپ کوئی اعلیٰ ترین ڈشز کی کبھی ڈیمانڈ نہ کرتے، بلکہ آپ جو کی خشک روٹی کھاتے، اللہ، اور جو یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں میں روٹی تقسیم کرتے تھے وہ تازہ اور اعلیٰ روٹی ہوا کرتی تھی۔ وہ واقعہ بھی ہے نا کہ وہ آپ کا ایک لنگر تقسیم ہو رہا تھا اور لینے والے نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا چاہیے کہ ایک سوکھی روٹی بیٹھا ہوا ایک شخص، اللہ اللہ، فرمایا کہ وہی تو ہے جس کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اللہ اللہ۔ خود اپنی ذات کے لیے یہ عالم ہے، اور اکثر اوقات اس طرح ہوتا، خود روزے سے ہوتے اور لوگوں میں کھانا تقسیم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش کہ یہ بہترین زندگی اور یہ اخلاق اور کردار کے اعلیٰ نمونے ہم اڈاپٹ کر سکیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، ایک اور مثال آپ کو پیش کروں۔ آپ کے ہاں دیکھیں، اخلاق صرف یہی نہیں ہوتا اور زہد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں۔
اور اخلاق صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ بس مسکرا کر بات کریں، امانت، دیانت، یہ بھی اخلاق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کچھ دوست آئے مہمان کے طور پر، تو کھانے میں شہد نہیں تھا، آپ نے کمبر سے کہا کہ بیت المال میں شہد آیا ہوا ہے، تو اس میں سے ایک برتن شہد کا لے آئیں، اور جو میرے حصے کا شہد مجھے ملنا ہے اس میں سے وہ برتن کاٹ لیجیے، یعنی وہ شہد رکھ لیجیے۔ حضرت علی بیت المال میں آئے، دیکھا ایک برتن کم ہے، کمبر سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا حضرت یہ واقعہ پیش آیا، آپ خفا ہو گئے اور امام حسن کو بلایا۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے حسن، جب تک یہ شہد تقسیم نہیں ہوا اس وقت تک تو آپ کا حصہ تھا ہی نہیں، اللہ، تو آپ نے کیسے کہا کہ میرے حصے سے رکھ لیجئے؟ اللہ، کیا وہ استعمال کر لیا ہے؟ کہا حضور ابھی نہیں کیا، میں اس کو واپس لے کے آئیں، تو شہد دوبارہ بیت المال میں واپس رکھا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی ذات، اپنی فیملی کے لیے کیا ہم لوگ کرتے رہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا جز بلکہ عین کل ایمان قرار دیتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ بالکل صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کا پورا فیض نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم اپنے فیض لینے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے کہ ہم ذکر کی شارح پہ تو چل رہے ہیں، فکر کی شارح پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ جی مشہدی صاحب، یہ بتائیے پیر صاحب کہ آپ کی شجاعت کے حوالے سے کہ جہاں جہاں جو میدان دیکھا، ہر میدان، ہر فضا، ہر دہر، ہر کنکر جو ہے پکار کے علی علی کرتا تھا۔ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاک لوگ ہیں، آقا پاک کی ذات ہوئی، مولا علی پاک کی ذات ہوئی، امام حسن پاک کی ذات ہوئی، یہ ہر کام اپنی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ چونکہ اسوہ حسنہ والے لوگ ہیں، تو یہ جو کام کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو دیکھنے میں کچھ تھوڑی بہت یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ان کی ذاتی وجہ نہیں ہوتی، وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے۔ ایگزیکٹلی ایسا، اس میں کوئی مثال کے طور پہ امام حسن کی بات ہوئی تو امام حسن سے بھی یہ جو کام ہوا یہ کوئی ان کی ذاتی خواہش کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ آنے والوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے۔ یہ اس حوالے سے ضرور یاد رکھنا چاہیے امت کی تربیت کہ یہ جو بزرگوں سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے وہ ان کی ذاتی خواہشات اس پہ نہیں ہوتی، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھائی، اب حضور کی نورانیت تو فرشتوں سے بھی بہت زیادہ ہے، تو روٹی کھانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہمیں روٹی کھانے کا سلیقہ آ جائے۔ تو یہ بات ذرا ذہن نشین رہے۔ آگے بات شجاعت کی، تو جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ کمال جہاں پہ ہوتا ہے اس سے آگے آغاز ہوتا ہے، تو شجاعت کی جہاں حدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے جناب علی کی شجاعت کا اللہ اکبر، اللہ، اس لیے کہ یہ وہ شجاع ہے جس کی شجاعت کی جہان تعریف نہیں کرتا، اس کی شجاعت کی رحمان قرآن کی آیت مبارکہ موجود ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، دین کا کام کھل کھلا کے کریں، آپ کی مدد کے لیے آپ کا پروردگار بھی موجود ہے اور یہ علی جیسا تیرا تابعدار بھی موجود۔ تو علی کا شان اتباع اور علی کی شان جہاد ایسی تھی جس کو میرے مالک نے اسپیشلی بیان فرمایا، اور کائنات نے دیکھا کہ جو میدان، جو لمحہ جہاں شجاعت، جرت کی، ساتھ کی ضرورت ہوئی، یہ شخصیت وہ ہے جو کسی لمحے پر حضور کی زندگی میں حضور کو علیحدہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ، پہلی دعوت سے لے کے جب حضور نے کہا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا، تو پہلی آواز جو ہے کوئی کے جواب میں اٹھی تھی وہ مولا علی اللہ، اور بار بار اٹھی تھی، اور بار بار کہا گو میرے ظاہری وجود اتنا طاقتور نہیں، لیکن صحیح ایک وعدہ کرتا ہوں، میرا آخری سانس بھی تیری سنگت میں، اللہ 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 اللہ۔ اور پھر جب میدان جنگ کی طرف آتے ہیں تو جنگ کا تو میں سمجھتا ہوں تعارف ہی علی ہے، اللہ، اس کے علاوہ تو اور کوئی پہچان ہی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بدر شریف گزرا، اسلام کی پہلی بڑی جنگ، جن میں 70 کے قریب مارے گئے کفار،
تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ 35 بندے تو اکیلے علی اور باقی 35 میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ علی نے ضرور ڈالا ہوا. کیا بات. احد کی طرف چلے جائیں تو احد کی طرف جب خالد بن ولید نے سخت حملہ کیا تھا تو اصحاب پاک اس سخت حملے کے مقابلہ کرنے کے لیے نئے سرے سے تیاری کرنے کے لیے جب تھوڑا سائیڈ پہ ہوئے, جو ایک جنگی چال ہوتی ہے, ریٹریٹ کرنا جسے کہتے ہیں, جس کو جنگی چال کہتے ہیں, لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا, ان کی غلط سوچی, تو جب انہوں نے وہ جنگی چال, اور اس میں ایک اور وضاحت ہونی چاہیے, مال غنیمت کی کوئی توجہ نہیں تھی مسلمانوں کو. جنگی چال تھی, وہ چھوڑے, جنگی چال کی طرف جب ہٹے, پیچھے سے سخت حملہ تھا خالد بن ولید کا, تو جنگی چال کی طور پہ پیچھے ہٹ کے دوبارہ حملہ کرنا چاہا, تو ظاہری طور پہ جب پیچھے ہٹے تو میدان خالی رہ گیا. تو اس وقت بھی اگر کوئی حضور اکرم کے ساتھ تھا تو ولی المرتضی, اللہ سرکار کیسے فرماتا, علی ان کو روکو, علی ان کو روکو, علی پاک فرما رہے, نبی پاک فرما رہے تھے, اے علی ان کو روک, یہ مجھ پر حملہ کیا. اور وہ علی تھا جو اس نے روکنے کا اس وقت حق ادا کیا. پھر جب بات خندق پہ تو آتی ہے تو کہانی ختم ہو گئی. ابن ود آیا, دیکھو علی کی شجاعت, وہاں پر ایسی شجاعت, وہ کہتا ہے نکالو کوئی, تو جو کمال کا انتخاب میرے رسول نے فرمایا ہے وہ انتخاب علی المرتضی کا تھا. 1000 شہ سواروں پہ بھاری ہونے کا دعوے دار بے شک. تو وہ مقابلے پہ گئے اور اس رنگ میں آپ نے جنگ لڑی کہ جس کو کوئی تاریخ دان نہیں, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق والے دن کی اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل. اللہ اکبر. پھر سب بریک لینا ہے مجھے, لیکن عقیدت کا ایک جملہ آپ ہی کی نظر, آپ دونوں احباب کی, کہ مجھے تو اس روایت کو پڑھ کے ایک اور بات سمجھ آتی ہے. جب وہ مولا کائنات کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی عبد ود ہے, بٹھا دیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر بٹھا دیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر بٹھا دیا. مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ عبد ود ہے, مقصد یہ تھا کہ بار بار اس کو ریکال اس لیے کرایا کہ اب دنیا دیکھ لے کہ علی کی شجاعت کیسی نظر آنے والی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پلٹ کے پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ پاک ہے. اور اب تھوڑا سا مفتی صاحب سے سمجھتے ہیں اس بارے میں بھی, مولا کائنات کے جو اخلاق حسنہ ہیں ذرا اس حوالے سے لوگوں کو بتائیے. اخلاق کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ کسی بھی موقع پر جذبات کے ہاتھوں مغلوب نہ ہو. واہ. جس کا غصہ اور جذبات اس کی عقل پر حاوی ہوں وہ کبھی بھی اخلاق کے دامن کو پختگی سے تھامے نہیں رکھ سکتا. واہ کیا اچھی بات ہے. مولا علی کے جذبات اور جلال آپ کے سامنے مغلوب تھے, مولا علی کے کنٹرول میں تھے. آپ ہر موقع پر شائستگی سے گفتگو فرماتے. سبحان اللہ. میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بیٹھے ہیں. وہاں کھجوریں کھائی جا رہی ہیں. ان اصحاب رسول نے کھجوریں کھا کے جو گٹھلیاں تھیں نیچے رکھتے جا رہے تھے وہ ساری جمع کیں اور حضرت علی کے سامنے کر دیں. اچھا, مطلب یہ ایک ظرافت اور ایک ظرافت تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی کہ یہ اتنی گٹھلیاں آپ کے سامنے. واہ سبحان اللہ. تو حضرت مولا علی نے بڑی شائستگی سے ساتھ ایسا حاضر دماغی سے جواب دیا کہ سب کے چہرے مسکراہٹوں سے کھل اٹھے. واہ. اب میں ہاں میں تو اتنی کھجوریں کھا گیا ہوں
آپ نے لگتا ہے گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا لی. واہ کیا بات ہے. آپ کے سامنے اچھا اس سے کوئی ایک تو گٹھلی نظر اخلاق نہیں آ رہی. اور دوسری آپس کی محبت. آئے ہائے ہائے یہ جو بات ہے نقطہ کیسا کمال ہے, کتنا پیار اور محبت, کیسا پیار اور محبت اور شیخین کے درمیان اور مولا کائنات اچھا کے درمیان. یہ تو ایک تھا ایک عمومی ماحول. ہاں اب آئیے ذرا وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں پر بندہ جلال اور غصے میں ہوتا ہے. مولا علی ایک جنگ میں ہے. ہاں آئے ہائے کیا واقعہ ہے. اور ایک شخص ایک کافر کو جو مسلمانوں کو اذیت دے رہا تھا دوران جنگ, قتل و غارت ہو رہی ہے, وہ اپنی تلوار سے ضربے لگانا چاہتا ہے. حضرت علی نے اس پر قابو پایا, اسے زمین پر لٹایا اور قریب تھا کہ آپ اپنی تلوار کی ضرب سے اس کی گردن اتار دیتے. اس نے جسارت کی اور اپنا تھوک پھینک دیا. حضرت علی مرتضیٰ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے اب دیکھیں یہ موقع ہے غصے کو کنٹرول کرنے. کیا موقع ہے, اور موقع بھی کیا موقع آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہا جی آپ نے قتل نہیں کیا اس کو. فرمانے لگے کہ پہلے میں تلوار چلا رہا تھا اللہ کے لیے. اب جب اس نے یہ حرکت کی تو میں اس لیے رک گیا کہ اب میری ذات بیچ میں آ گئی. اللہ اکبر. آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی نیت کے اور اپنے تقوی کو قائم رکھا. اللہ یہ جو بات ہے نا جی, اس بات کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ معمولی سی بات پر ہم جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنے گھر کا اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ بھی تہوبالا کر دیتے. اللہ. تیسری ایک مثال میں اس سے بھی بڑی دینا چاہ رہا ہوں. مولا علی پر ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا جی, فجر کی نماز. ابن ملجم آپ زخمی ہو گئے اور شہادت سے قبل آپ نے اپنے اولاد پاک کو وصیتیں فرمائیں. سب سے پہلے جب ابن ملجم سامنے لایا گیا تو طبیب نے حضرت علی کو شربت پیش کیا کہ اس سے آپ کو اس پین میں ریلیف ملے گا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے ابن ملجم کے چہرے پر دیکھا تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس کا گلا سوکھا ہوا ہے, پہلے اس کو پلاؤ. ہائے ہائے ہائے. ایسی مثال ملتی ہے, سوال ہی نہیں ہے جی. جو آپ کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہو اخلاق کریمانہ کی اعلیٰ مثال. دوسری آپ نے جب وصیتیں فرمائیں تو امام حسن کو فرمایا کہ چونکہ اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی, اس لیے جب تم اس سے قصاص لینے لگو تم بھی ایک ضرب لگانا. ایک ہی ضرب. اور سنو ہمارے پیارے رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلح کرنے سے منع فرمایا. یعنی کہ دشمن کو مارنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹنا, اس کے ناک کان وغیرہ کاٹنا, آنکھیں نکال دینا, اس کے جسم کے دیگر اعضاء, میں کہ ایسا نہ کرنا. آپ نے دشمن کے لیے بھی یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ میرا بدلہ لیتے ہوئے بھی ایسا نہ کرنا. اخلاق کریمانہ ہے. اللہ. تو یہ کیوں چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہی؟ آج بڑا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب سن رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لیکچرز مساجد سے بھی لیتے ہیں, اسکول سے بھی لیتے ہیں, یونیورسٹی سے بھی لیتے ہیں, میڈیا سے بھی لے رہے ہیں. اس سب کے باوجود ہماری زندگیوں میں ایسے اخلاق کہ ایسا اخلاق جس میں صبر شامل ہو, کیونکہ صبر کے بغیر اخلاق نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ. اب بنیادی سوال یہ ہے. سر ایک اور بات اس میں ذرا اس پہ بھی ذرا کامنٹ فرما کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ وہ بھی ذرا بتائیے. اور یہ بات بھی, ماورائے عدالت قتل نہیں کروایا آپ نے, یعنی قاتل سامنے موجود ہے لیکن آپ نے وہ جو سسٹم تھا, عدل کا نظام تھا, اس کو برقرار رکھا, اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. تو یہ بھی مولا علی کا انصاف ہے نا. واہ واہ واہ. عدالت ہے. اسی لیے آپ کو اعدل الاصحاب بھی کہا جاتا ہے. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہماری زندگیوں میں ایسے اخلاق کریمانہ شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ ہاں اصل بات یہ ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے دیکھیں اتباع اور اطاعت کی بنیاد ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے. ہماری محبت میں جتنا کمال ہوگا اس کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم محبوب کے رنگ میں رنگے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب علم اور فیصلوں کے حوالے سے مختصر وقت کو. ضرب کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت, زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. مولا علی پاک کی ذات پاک کا کوئی ایک حوالہ نہیں, کوئی ایک گوشہ نہیں, جس بات کو چھیڑو گے ورا الورا نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. فیصلوں کا تعلق بنیادی طور پہ علم کے ساتھ ہے. آپ نے بڑا خوبصورت
اس کو متصل کر دیا کہ علم اور فیصلے کے حوالے سے حضرت مولا کائنات کے علم کا اس سے بڑا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا سبحان اللہ فمن اراد العلم فلیات ھذا الباب اللہ 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 میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو نافع علم چاہیے اسے اس دروازے کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے بھی اس پر مہر لگا دی کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے حبیب یہ جو ومن عندہ علم الکتاب ہے نا، اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا کہ یہ علی کے علاوہ اور اس لیول کا ہے ہی کوئی نہیں، یہ لیول علم ہے آپ کا۔ اور فیصلوں میں بھی یہ علم ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عورت کے 2 بچے تھے، عورتوں کے 2 بچے، تو ان کا جھگڑا ہو گیا کہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کا ہے حضرت امیر عمر کے دور میں، تو آپ نے قرآن سے لے کے وہ فیصلہ دیا، کہا ان کو علیحدہ لے جاؤ اور ان ماؤں کے دودھ نکالو، جس کا دودھ بھاری ہوگا وہ بیٹے کی ماں ہوگی، جس کا دودھ ہلکا ہوگا وہ بیٹی کی ماں ہوگی۔ امیر عمر نے پوچھا جناب یہ کہاں سے فیصلہ نکلا؟ میں قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے عورت کے حصے سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اب جو خدا بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے خود اس نے انصاف نہیں فرمایا ہوگا۔ تو علم علی کے حوالے سے تو کیا کیا سبحان اللہ، آپ دونوں کیا مراحل ہیں اور کیا کیا کیفیات ہیں۔ صرف اتنا کہہ کے اجازت لینا چاہتا ہوں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ محبت ہے جو منزل تک پہنچائے گی، بلا شبہ عصر حاضر میں جس چیز سے دور کیا گیا ہے وہ محبت علی ہے، مل جائے گی تو منزل نصیب۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ دونوں، آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی تو رات آپ سے شہری میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔